تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں، رجب المرجب کا مبارک مقدس بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے کے بعد شعبان کا مہینہ اور پھر اس کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ جو چیز جتنی اہم اور محترم شان ہوتی ہے، اس چیز کی فضیلت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، اس کی تیاریاں بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام رمضان کی آمد سے تقریباً 2 ماہ پہلے رمضان کی تیاری اور رمضان کی آمد کا انتظار اس دعا کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تو سرور کائنات امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھ کر کے دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس کا مطلب یہ ہے، اے پاک پروردگار ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، رجب عظمت والا مہینہ ہے، بزرگی والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جب سے زمین آسمان کو بنایا ہے 360 دن بنائے ہیں، سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، 29 اور 30 دن کا مہینہ بنایا ہے، اور 7 دن کا ایک ہفتہ بنایا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ اللہ فرماتے ہیں زمین آسمان کی پیدائش کے بعد جب زمانے کو اللہ نے بنایا تو 12 مہینوں کے اندر پورے سال کو تقسیم کر دیا۔
ان 12 مہینوں میں 4 مہینے عظمت احترام والے ہیں جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ رجب کا مہینہ ہے جو آج چل رہا ہے۔ تو اس مبارک مہینے کا چاند دیکھنے کے بعد پیغمبر علیہ السلام اس طرح اپنی امت کو الرٹ کر دیتے تھے جیسے کہ کوئی عظیم مہمان اگر گھر پر آنے والا ہو تو انسان اس کی تیاری میں مشغول ہو جاتا ہے، اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے کہ اتنے بڑے VIP مہمان ہمارے گھر پر آنے والے ہیں۔ اپنی شان کے مطابق انسان اپنے مکان کو سنوارتا ہے اور مہمان جتنا اہم ہوتا ہے اسی کے مطابق انسان تیاریاں کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی علیہ السلام رمضان کی قدر کو جانتے تھے کہ رمضان کتنا عظیم مہینہ ہے، اس لیے آپ 2 مہینے پہلے تیاری کرنی شروع فرما دیتے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اے میری امت کے انسانوں، خواب غفلت سے نکلو، رجب کا چاند نظر آ گیا ہے تو تم اس دعا کو پڑھ کر کے رمضان کی تیاری میں مشغول ہو جاؤ۔ رمضان کی تیاری کیا ہے؟ خاص عبادتیں تو رمضان میں ہی کی جاتی ہے، دن کا روزہ ہوتا ہے، رات کی تراویح ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے اندر بھی نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اور شعبان کے مہینے میں تو بڑی کثرت کے ساتھ، جو اس کے بعد والا مہینہ ہے، نفلی روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اس لیے کہ انسان جب اپنے آپ کو فاقے کا صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کا عادی بناتا ہے تو رمضان کے روزے بڑے آسان ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ غفلت کے اندر وقت گزارتے ہیں، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ رمضان آ جاتا ہے، نہ قرآن کی تیاری ہے نہ فاقے کی کوئی محنت ہے، اور رمضان آ بھی گیا اور چلا بھی گیا، اس لیے کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دعا کو پڑھ لینا مسنون مستحب ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے پاک پروردگار ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان کی رحمتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بڑی اہم بڑی جامع دعا ہے، اس لیے رجب کا چاند نظر آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں۔ رمضان کی تیاری یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو پاک صاف کرا کر کے ایسے ہو جائیں جیسے کہ گناہ ہمارے نامہ اعمال میں ہے ہی نہیں۔ یاد رکھیے، انسان اس دنیا کے اندر جب آتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے بالکل معصوم پیدا ہوتا ہے، کوئی گناہ کوئی نیکی اس کے پاس نہیں ہوتی، اس کا نامہ اعمال بالکل کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ لیکن اس دنیا کے اندر چند دن زندگی گزارتا ہے، اس چند روزہ زندگی کے اندر انسان بہت ساری ایسے گناہ اپنے نامہ اعمال کے اندر داخل کر لیتا ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اب انسان دنیا میں آیا، نمازیں چھوڑ دی، گناہ کر لیا، کسی کی غیبت کر لی، گناہ کر لیا، کسی کا حق دبا لیا، کسی کے اوپر پریشر بنا کر کے ناجائز طریقے سے مال وصول کر لیا، مختلف طرح کے گناہ انسان کرتا ہے۔ ان گناہوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے۔ اللہ رب العزت رحیم ہے، کریم ہے، اللہ جانتے ہیں کہ انسان گناہوں کا بنا ہوا ہے۔ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان گناہوں کا پتلا ہے، اس کی فطرت میں بھول چوک ہے، گناہ لغزشیں اس سے ہوں گی، لیکن ساتھ ساتھ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم
خطاؤن، تم سب کے سب خطا، لغزشیں، گناہ کرنے والے ہو، لیکن تم میں سے بہترین گنہگار وہ ہے جو غلطی کے بعد توبہ کر لے۔ کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد اللہ کے سامنے 2 آنسو بہا کر کے اس کو معاف کرا ہے۔ انسان جب عبادت کرتا ہے تو کبھی کبھی عبادت کرتے وقت بڑائی اس کے دل میں آ جاتی ہے، یاد رکھیے اس بڑائی کا پیدا ہو جانا نقصان کی علامت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نیکی کر کے اگر بڑائی دل کے اندر پیدا ہو جائے، اس بڑائی کے مقابلے میں وہ گناہ کہ جس کو کرنے کے بعد انسان اللہ کے قریب ہو، توبہ استغفار کرے، اللہ کو وہ بندہ زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ اس میں بڑائی تو نہیں، اکڑ تو نہیں، اس کے اندر تو عاجزی ہے، تواضع ہے۔ محمود غزنوی آپ نے نام سنا ہوگا، ان کا ایک چہیتا اور لاڈلا غلام تھا جس کا نام تھا ایاز۔ اس سے محبت کرتا تھا تو لوگ حسد جلن کرنے والے بھی ہوتے، سب وزیر پریشان تھے کہ بادشاہ اس سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے۔ تو کبھی کبھی بادشاہ جو تھا وہ کوئی ایسی محفل، ایسی پروگرام منعقد کرتا کہ جس سے ایاز کی خوبیاں لوگوں پر ظاہر ہوں۔ تو ایک مرتبہ اس نے سارے وزیروں کو بلا کر کے ایک پروگرام بنایا، ایک حوض تالاب کے قریب بیٹھ گیا اور حوض کے صاف شفاف پانی کے اندر کچھ ہیرے، کچھ موتی اس نے اس کی تہہ کے اندر رکھ دیے جو اوپر سے نظر آ رہے تھے۔ بادشاہ نے کہا اپنے وزراء سے کہ ایک کام کرو، یہ جو ہیرے اور موتی تمہیں نظر آ رہے ہیں اس حوض کی تہہ کے اندر، میرا آرڈر ہے، حکم ہے کہ ان کو نکال کر کے لاؤ، لیکن کسی کے کپڑوں کے اوپر پانی نہیں لگنا چاہیے اور بدن گیلا نہیں ہونا چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان پانی میں جائے نہ جائے اور گیلے نہ ہو کپڑے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اب سارے وزراء کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، پہلے آپ یہ شرط ہٹاؤ، اور ضد کر کے بیٹھ گئے کہ پہلے شرط ہٹاؤ۔ آخر میں ایاز کا نمبر آیا کہ ایاز معاملہ یہ ہے، یہ ہیرے موتی نکالنے ہیں لیکن کپڑے گیلے نہیں ہونے چاہیے، بدن گیلا نہیں ہونا چاہیے۔ ایاز نے حکم سنتے ہی فوراً حوض کے اندر چھلانگ لگائی اور جو ہیرے موتی اس کے ہاتھوں میں آئے وہ لا کر کے بادشاہ کے ہاتھ میں رکھ دی۔ بادشاہ نے غصہ کیا، مصنوعی غصہ دکھانے کے لیے، تمہارا دماغ خراب ہے، میں نے کہا تھا کہ کپڑے گیلے نہیں ہونے چاہیے، جسم کے اوپر پانی نہیں لگنا چاہیے، اور تم گیلے ہو کر کے کپڑے بھی تمہارے بھیگ گئے، جسم بھی بھیگ گیا۔ اب سب ہنس رہے ہیں دوسرے وزراء کے، دیکھو ایسے بے وقوف سے بادشاہ پیار کرتا ہے، اس کو چاہتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے۔ اب بادشاہ کا غصہ مصنوعی تھا، بادشاہ اس کی سمجھداری کو جانتا تھا، بڑا سمجھدار آدمی ہے۔ بادشاہ نے ڈانٹ کر کے پوچھا کہ تم نے میرا حکم نہیں سنا تھا، میں نے کیا حکم دیا تھا؟ ایاز نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا آپ کے 2 حکم تھے، ایک یہ کہ موتی نکال کر کے لانے ہیں، اور شرط یہ ہے کہ کپڑے گیلے نہیں ہونے چاہیے۔ میں نے خوب دماغ لگایا، ایسی کوئی شکل نہیں ہے کہ بغیر کپڑے گیلے ہوئے میں وہاں سے اس کو نکال سکتا، اس لیے ایک حکم پر تو آپ کے عمل کر لیا، اور دوسرا حکم مجھ سے ٹوٹ گیا ہے، اس کے لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگتا ہوں۔ اب بادشاہ بڑا خوش ہوا، دیکھو یہ خوبی ہے اصل اس کے اندر، انسان دنیا کے اندر رہے، لغزشیں کوتاہیاں نہ ہو، ایسا کوئی معصوم نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی ذات صرف ایسی ہے کہ جو گناہوں سے معصوم ہے، پاکیزہ ہے۔ انبیاء کے علاوہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو گناہوں سے معصوم اور پاک ہو۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اس تالاب میں بھیج کر کے کہا ہے کہ تمہیں نیکیوں کے پھول
اکٹھے کرنے ہیں، نیکیاں جمع کرنی ہیں، لیکن اس دنیا کی گندگی اور غلاظت سے اگر تمہارے کپڑے میلے ہو جائیں، کوئی گناہ تم سے ہو جائے، تو میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ توبہ اور استغفار کر کے تم میرے محبوب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ انہو یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی محبوب کرتا ہے۔ اللہ رب العزت صرف عمل کرنے والوں سے محبت نہیں بلکہ توبہ کرنے والوں کو بھی اللہ پسند فرماتا ہے۔ اور کتنا پسند فرماتا ہے؟ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، مشہور حدیث ہے کہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے گنہگار بندے کی توبہ سے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جیسے ایک آدمی اپنا سارا سامان توشہ کسی اونٹ کے اوپر رکھ کر کے صحرا اور جنگل کا سفر کر رہا ہو اور کسی درخت کے نیچے تھوڑا آرام کرنے کے لیے لیٹ جائے اور اس کی اونٹنی پورے ساز و سامان کے ساتھ غائب ہو جائے جنگل میں، اور جب اس کی آنکھ کھلے تو چاروں طرف دیکھتا ہے، وہاں دور دور تک اونٹنی کا نام و نشان نہیں۔ تھک کر جھک مار کر کے پھر درخت کے نیچے مایوس لیٹ جاتا ہے کہ اب تو موت یقینی ہے، چونکہ وہاں کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں، مدد کرنے والا نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، وہ تو اونٹنی کے اوپر تھا، وہ غائب ہو گئی۔ اس مایوسی کے عالم میں سوتا ہے کہ بس اب آخری سانس ہے، یہیں پر تیرا جنازہ ہو۔ پھر اس کی آنکھ لگی اور پھر اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی وہاں پر موجود ہے ساز و سامان کے ساتھ۔ آپ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کتنی خوشی ہوگی اس آدمی کو، اور خوشی کی وجہ سے وہ یہ کہہ بیٹھے اللہ کو کہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا۔ خوشی میں بھی انسان کی زبان سے کبھی کبھی الفاظ کچھ کے کچھ نکل جاتے ہیں۔ وہ غالب نے کہا نا، شرم کے آتے ہی غالب کے ایسے ہوش اڑے کہ شراب سیخ پہ ڈالی کباب ساغر میں، کبھی کبھی الٹا ہو جاتا ہے۔ تو اس کی زبان سے بھی یہ بات نکلی کہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خوشی کے عالم میں اس کے الفاظ، اللہ ان چیزوں کا گلہ شکوہ نہیں کرتا کہ اس نے ایسا کیوں کہا، اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ خوشی اللہ کو اس بندے سے ہوتی ہے جو بندہ گناہوں کے بعد توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ میرے بندے کو پتا ہے کوئی معاف کرنے والا ہے، تبھی تو چل کر کے آیا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرو۔ پکی سچی توبہ، توبۃ نصوح، سچی توبہ جس کو کہا جاتا ہے کہ انسان ارادہ کر لے کہ اب اللہ کو ناراض نہیں کروں گا۔ یاد رکھیے، ایک استغفار ہے، ایک توبہ ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے گناہوں پر نادم شرمندہ ہو جانا، گناہ کو چھوڑ دینا، یہ استغفار ہے۔ لیکن اس گناہ کو چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو راضی خوش کرنے کے لیے اعمال کرنا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ تو استغفار کافی نہیں ہے۔ استغفار کا مطلب ہے کہ گناہوں سے حفاظت تو ہو گئی، دشمن سے حفاظت تو ہو گئی، یعنی ایک ہوتا ہے، اس طریقے سے آپ اس کو سمجھیے، ایک ہوتا ہے ڈیفینس، ایک ہوتا ہے کسی اوپر اٹیک کرنا، حملہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانا۔ پہلے زمانے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جب جنگ ہوتی تھی تو سر کے اوپر ایک ٹوپی ہوتی تھی لوہے کی، اس کو عربی زبان میں مغفر کہتے ہیں، یعنی بچاؤ کا ایک اعلیٰ ذریعہ، اسی سے استغفار بنا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہہ کر کے اس نے گویا کہ اپنے اوپر ایک حفاظت کی چادر تان لی، شیطان کے حملے سے بچ گیا، تو حفاظت میں تو آ گیا، لیکن آگے شیطان کو کمزور اگر کرنا ہے تو اس کے لیے پھر نیک اعمال کی چوٹ شیطان کو پہنچانی پڑے گی، اس کو توبہ کہتے ہیں۔
اس لیے استغفار بھی ضروری ہے، توبہ بھی ضروری ہے۔ قرآن پاک میں کہیں آتا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے قوم کے لوگوں اللہ سے استغفار کرو۔ اور جو آیت میں نے پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تو عربی میں استغفار بھی ہے اور توبہ بھی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں استغفار بھی کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ڈیفینس، اپنی حفاظت کی ضرورت ہے، لیکن خالص حفاظت سے کام نہیں چلے گا۔ دشمن پر آگے بڑھ کر کے اگر شیطان پر وار کرنا ہے تو توبہ بھی کرنی پڑے گی، اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں بھیجا جائے۔ کبھی نمازیں پڑھی جائیں، کبھی روزے رکھے جائیں، کبھی زکوٰۃ دی جائے، کبھی صلہ رحمی کی جائے، کبھی قرآن پڑھا جائے۔ جتنے نیک اعمال کرتا ہے انسان، ان کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان کی آمد سے پہلے مجھے اور آپ کو اس پوزیشن کے اندر پہنچنا ہے کہ گزشتہ گناہوں کی ہم استغفار بھی کریں اور توبہ بھی کریں۔ سچی پکی توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ مثنوی مولانا روم، بہت پائے کے عالم گزرے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب میں تقریباً 28 یا اس سے بھی زیادہ اشعار ہیں، فارسی کی کتاب ہے۔ اب بڑے صوفی مزاج اللہ والے تھے۔ اپنی کتاب میں انہوں نے نصوح نام کا ایک واقعہ لکھا ہے، حالانکہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ نصوح کے معنی آتے ہیں خالص توبہ۔ تو نصوح نام کا ایک شخص تھا، ایک آدمی تھا بنی اسرائیل کے اندر، پہلی امتوں کے اندر۔ کام اس کا یہ تھا کہ وہ حمام، جو زنانہ خانہ ہوتا ہے، وہاں پر جاب کرتا تھا، نوکری کرتا تھا، عورتوں کا میل اتارتا تھا، یعنی جب غسل کرتی تھی تو ان کے بدن سے جو میل اترتا تھا وہ اس کی خدمت تھی، اسی کے ذریعے سے روزی روٹی بھی چلتی تھی۔ تھا مرد لیکن آواز باریک تھی، چہرے پر داڑھی نہیں تھی، جیسے بہت سارے حضرات ایسے ہوتے ہیں نا۔ عورتوں کی صفات اس کے اندر تھی، اس لیے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ مرد ہے یا عورت، اور نوکری کہاں کرتا ہے، عورتوں کے درمیان۔ تو ایک کبھی کبھی اس کے دل کے اندر ندامت ہوتی تھی کہ یار بہت گڑبڑ کام ہے، صحیح نہیں ہے، تو جنگلوں میں جا کر کے دہاڑے مار مار کر کے روتا تھا۔ ایک دن ایک اللہ والے کے پاس اس کا جانا ہوا اور کہا در دعائے خیش مارا یاد دار، پیش رفتے عارف آز دشت کار۔ وہ گنہگار ایک اللہ والے کے پاس گیا اور جا کر کے دعا کی درخواست کی، حضرت میں ایک گناہ کرتا ہوں، توبہ کر دو تاکہ میں اس گناہ سے باز آ جاؤں۔ انسان کے دل میں جب تڑپ ہوتی ہے تو اللہ راستہ نکالتے ہیں۔ گناہ بھی کرتا تھا لیکن ساتھ ساتھ توبہ استغفار بھی کرتا رہتا تھا۔ ایک دن اللہ نے سن لی کہ آج اس کو اس گناہ سے نکالنا ہے، تو اسباب کی دنیا ہے، کوئی نہ کوئی سبب بنتا ہے۔ سبب یہ بنا کہ بادشاہ کی بیٹی تھی شہزادی، اس کا اس نے مطلب حمام کے اندر وہی اپنی خدمت انجام دی، اور اس کے بعد اس کا قیمتی ایک ہار تھا وہ گم ہو گیا۔ تو جتنے بھی ماں محل کے اندر بیگمات تھی، خادمائیں تھی، سب کی تلاشی لی گئی۔ آخر میں نصوح نام کا آدمی بچ گیا، اس کی بھی تلاشی لی جائے بھائی کہیں اس کے پاس تو نہیں۔ اور جب اس نے دیکھا کہ سب کی تلاشی ہو رہی ہے تو اس کے جسم سے ایک گویا کہ روح نکل گئی اور اس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا۔ اللہ آج تو مارا جاؤں گا، آج میرا راز فاش ہو جائے گا۔ اور کپڑے اتار کر کے تلاشی لی جا رہی ہے، سب کو پتا چل جائے گا میں عورت نہیں، میں تو مرد ہوں۔ کہتے ہیں جب اس کے کپڑے اتارنے کا نمبر آیا اور اس کے بدن کی بالکل ساری ہے وہ نکل گئی، چونکہ اس کا تو بالکل سطح ہی چھوڑ دیا، اس نے اللہ سے کنیکشن جوڑ لیا اسی کونے کے اندر بیٹھے بیٹھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، فوراً غیب سے آواز آئی کہ اس کو چھوڑ دو موتی، اور وہ ہار مل گیا۔ تو تلاشی نہیں لی گئی، تلاشی لینے سے پہلے ہار مل گیا۔ اب اس کو جب پتا چلا کافی دیر کے بعد، کوئی اس کو پنکھا کر رہا ہے، کوئی کچھ کہ بھائی
بڑی ٹینشن کی بات ہے، اتنا بہترین، اتنی بہترین خادمہ خدمت کرنے والی ہم نے اس کو ناراض کر دیا۔ تو کوئی پنکھا کر رہا ہے، کوئی کچھ، کوئی معافی مانگ رہا ہے، لیکن اس نے کہا کہ بھائی اب میرے جسم کے اندر طاقت نہیں رہی، اب مجھے آپ چھوڑ دو، میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتی، اور اصل میں نہیں کر سکتا، اصل تو نہیں کر سکتا، لیکن وہ یہی کہ میں نہیں کر سکتی، اور وہاں سے نکل کر کے جنگلوں میں پہاڑوں کے اندر چلا گیا۔ آگے بھی واقعہ لکھا ہے کہ پھر کس طریقے سے اللہ نے اسی تخت کا اس کو مالک بنایا۔ میرے عزیز بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، جب انسان پکی سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب بنا دیتا ہے کہ انسان دلدل سے نکل جاتا ہے۔ ہماری توبہ اور ہمارا استغفار صرف زبان پر رہتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور نیت یہ رہتی ہے تاک جھانک غیر محرموں کو دیکھنا، گناہوں کے اندر مبتلا رہنا، تو ایسی تسبیح سے کوئی فائدہ نہیں۔ بر زبان تسبیح و در دل گاؤں خر، بر زبان تسبیح، زبان پر اللہ اللہ، اور دل کے اندر وہی الٹے سیدھے خیالات۔ تو مولانا فرماتے ہیں بر زبان تسبیح و در دل گاؤں خر، ای چنی تسبیح کے دارد اثر، ایسی تسبیح کبھی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اس لیے رجب کا چاند نظر آ چکا ہے، ہم توبہ استغفار کر کے اللہ کو راضی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ نفلی روزے اگر اللہ توفیق دے اس مہینے میں کچھ رکھیں، کچھ اگلے میں رکھیں، تاکہ رمضان کے روزے آسان ہو جائیں اور رمضان کی پوری برکتوں سے مالا مال ہو سکے۔ تو اسی کی تیاری کے لیے ابھی سے انشاءاللہ تیاری شروع کر دیں، کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رمضان کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔